بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسب متأخر۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے، کسی تعین نے ان کے نسب مطہر میں کبھی کلام نہیں کیا۔ صرف یہود لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر عفیفہ مریم صدیقہ پر تہمت لگائی۔ حق جل شانہ نے اپنے کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی برات اور حضرت مسیح کی ولادت باسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیور مطلق کی بے چوں و چگوں غیرت ایک لمحے کے لیے یہ گوارا نہ کر سکتی کہ کوئی خبیث اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے پاک نسب میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد کرے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، کہ ان کا نسب کیسا ہے، صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل و بہتر ہے، وہ سلسلۃ الذہب اور شجرۃ النسب یہ ہے۔ سیدنا مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بخاری شریف باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلے کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا۔ عدنان تک سلسلہ نسب تمام نسابین کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور علی ہذہ عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل تک کئی پشتے ہیں، بعض نے 30 بتلائے اور بعض 40، واللہ اعلم۔